ہم آج خروج کی کتاب میں سے 20واں باب ہم پڑھیں گے، اس کی پہلی آیت سے شروع کر کے۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا زمین یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اس سے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ آئیے ہم پھر دعا کریں اور خداوند سے مدد مانگیں کہ وہ اپنے روح القدس کے وسیلے سے کلام دینے والے اور سننے والوں کی دونوں کی مدد فرمائے۔ اے ہمارے باپ، ہم پھر آتے ہیں اور اپنی ضرورت کا پورا احساس کرتے ہیں کہ ہم تیرے بغیر کلام کے اس حصے کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر تو ہماری مدد نہ کرے۔ تو نے کہا ہے کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، سو ہماری مدد کر، اپنا کلام سمجھنے کے لیے روح حق، روح القدس دے جو ہماری مدد کرے، اور عاجزی اور فروتنی سے ہم تیرے قدموں میں بیٹھ کر آج تیرا کلام سنیں۔ ہماری مدد فرما کہ راست بازی کا یہ کلام ہماری زندگیوں میں مفید اور پھلدار ثابت ہو۔ یسوع المسیح ہمارے منجی کے نام میں آمین۔ ہم آج بھی صبح کی عبادات میں احکام 10 یعنی 10 احکام کو سمجھنے کے لیے ضروری اور اہم اصولات سے متعارف ہوں گے۔ اب تک ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا خلاصہ اس طرح ہے۔ پہلے پیغام میں ہم نے یہ سیکھا کہ فرمانبرداری یعنی خداوند کے وہ تمام حکم جو اس نے اپنے کلام میں ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کرنا ہر سچے مسیحی ایماندار کا بنیادی فرض ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ احکام 10 جو ہیں یعنی 10 احکام، ان کی تشریح یہ دیکھی ہم نے کہ وہ پہاڑی واز میں دی گئی ہے، اور یہ لنک بنایا گیا ہے، اور بنانے والا کون ہے؟ اس کلام کا بانی خداوند یسوع المسیح۔ انہوں نے پہاڑی واز جو دیا وہ تشریح ہے 10 احکام کی جو پرانے عہد نامے میں پائے جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ 10 احکام جو ہیں یہ متواتر اور مسلسل ان کا نفاذ مسیحی ایمانداروں کے لیے اب بھی ہے۔ اور انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، اسی پہاڑی واز میں فرمایا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہم نے سیکھی۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی پہلے کلام میں، پہلا جو پیغام سنایا گیا تھا کہ 10 احکام یا پہاڑی واز سے گنہگار نجات نہیں پا سکتے، یہ نجات پانے کے لیے نہیں دیے گئے، کیونکہ اس کی تردید پالوس رسول رومیوں کے 3 باب کی 20ویں آیت میں کرتا ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی گنہگار
راست باز نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ 10 احکام اس لیے نہیں دیے گئے کہ ان کو پڑھ کر یا ان پر عمل کر کے کوئی گنہگار نجات پائے گا، کیونکہ یہ مقصد نہیں جس کے لیے 10 احکام دیے گئے، بلکہ اس کے برعکس 10 احکام روزانہ عملی مسیحی زندگی گزارنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اور نجات جو ہے وہ 10 احکام پر عمل کرنے سے نہیں اور نہ ہی پہاڑی واز پر عمل کرنے سے، بلکہ نجات ملتی ہے یسوع المسیح کے کفارے، ان کی راست بازی اور ان کے خون پر ایمان لانے کے وسیلے سے، 10 احکام پر عمل کرنے سے نہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ 10 احکام پر مکمل اور کامل طور پر کوئی شخص عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود 10 احکام روزانہ عملی مسیحی زندگی گزارنے کے لیے راست بازی کا معیار ہیں۔ غلطیوں 6 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور اس طرح المسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ اور یعقوب کے 2 باب کی 10 آیت اور بعد والی آیات میں واضح طور پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ 10 احکام جو ہیں سارے کے سارے ہمارے عمل کرنے کے لیے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک حکم جو ہے اس کو نکالنے کی یا ان کو منفی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ جس نے ایک حکم توڑا اس نے ساری شریعت توڑی۔ اور یہ 10 احکام جو ہیں یہ ایمانداروں کے لیے راست بازی کا معیار ہیں۔ دوسرا پیغام جو تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ احکام 10 کا دباچہ پچھلے دفعہ، اور 20واں باب خروج کا اس کی پہلی آیت پر ہم نے غور کرنا شروع کیا۔ صرف پہلی آیت ہی ہم نے دیکھی جہاں لکھا ہے کہ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی۔ کون سی باتیں؟ 10 احکام۔ یہ سب باتیں ساری کی ساری، صرف چند آیات نہیں، 1-2 نہیں، ساری کی ساری یہ سب باتیں خدا نے بذات خود اپنے لب مبارک سے فرمائیں۔ یہاں لکھا ہے اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں۔ خدا جو شریعت دہندہ ہے، یعنی یہ 10 احکام خدا نے ہمیں دیے ہیں، کسی انسان نے، کسی نبی یا کسی پیغمبر نے، یہ خدا نے بذات خود دیے ہیں، کیونکہ اس کی اخلاقی شریعت یا 10 احکام جو ہیں وہ کامل ہیں۔ زبور 19 اور اس کی 7ویں آیت ہم نے دیکھی۔ اور چونکہ یہ خدا نے دیے ہیں، نہ صرف اس کی شریعت کامل ہے بلکہ یہ ناقابل تحریف ہے، اس میں کبھی رد و بدل نہ ہوا ہے اس وقت اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی اخلاقی شریعت یا 10 احکام جو ہیں وہ پاک ہیں اور جلال سے معمور ہیں۔ ہم نے خاص طور پر دیکھا کہ جس انداز سے یہ ہمیں دیے گئے، لوگوں کو پاکیزہ ہونے کا حکم دیا گیا، لوگوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ پہاڑ کے قریب، بلکہ کوئی جانور تک پہاڑ کے قریب نہ آئے، اور بہت کچھ کیا گیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ 10 احکام جو ہیں یہ پاک ہیں اور خداوند کے جلال سے معمور ہیں۔ اور پھر ہم نے چند ذمہ داریاں اپنی دیکھیں پچھلے دفعہ جب ہم یہاں موجود تھے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر خدا نے یہ سب باتیں فرمائی، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں ان احکام کو سننے کی ضرورت ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دلی احترام سے سننے کی ضرورت ہے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں ان 10 احکام کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا یقین کریں۔ پانچویں ذمہ داری ہے ان سے محبت رکھیں۔ چھٹی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 10 احکام کی تعلیم دیں اور انہیں سکھائیں۔ اور ساتویں ذمہ داری کہ ہم اپنے ان 10 احکام پر ان کی فرمان برداری کریں۔ اور آج 10 احکام کے دباچہ جو ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور دوسری آیت کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا جو پیغام ہے اس میں 2 چیزیں ہوں گی بہت ہی مختصر طور پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 احکام جو ہیں ان کا خلاصہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ساری باتوں کی جو مرکزی بات ہے وہ کیا ہے، اس کا نفس مضمون، سبسٹنس جو ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے۔ اور دوسری بات جو میں آج بتانا چاہتا ہوں اس پیغام میں وہ یہ ہے کہ اس خلاصے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا رستہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس پر ہم خدا کے فضل سے آگے بڑھیں گے۔ پہلی بات جو ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ 10 احکام یا احکام 10 یا اخلاقی شریعت، یہ تینوں نام ہیں ایک ہی بات کے، یعنی 10 احکام کے لیے ان کا خلاصہ جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ جو دباچہ ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا وہ پورے طور پر ہم نے اسے مکمل نہیں کیا، اور میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور غور طلب جو آیت ہے وہ ہے دوسری آیت۔ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں ہمارے سامنے، ان کو بڑی آسانی سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
پہلی بات جو اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند تیرا خدا میں ہوں. اس کی ہم تشریح سنیں گے. پھر یہ ہے کہ وہی خدا فرماتا ہے کہ جو تجھے ملک کے مصر سے نکال لایا ہوں. اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غلامی کے گھر سے نکال لایا ہوں. سو یہ ہیں 3 نقطے جو اس دباچے کو جو پچھلے پیغام میں شروع کیا گیا تھا اس کو یہ ختم کرنے کے لیے یہ 3 باتیں جو رہ گئی تھیں ان کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں. سو پہلی اس میں بات یہ ہے اس دوسری آیت میں کہ خدا فرماتے ہیں کہ خداوند تیرا خدا میں ہوں. اور اصلی زبان میں یہ ترتیب اسی طرح آتے ہیں، خداوند تیرا خدا، اور پھر اس کے آگے اسی آیت کا آخری حصہ میں ہوں. اور پھر بتایا گیا ہے کہ جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا. یہ جو الفاظ ہیں خداوند تیرا خدا میں ہوں، اس میں 2 سچائیاں خدا کی ذات کے بارے میں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں. ایک تو وہ ہے سچائی جس کا تعلق خداوند کی عظمت کے ساتھ ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا عظیم ہے. اور دوسری سچائی جو خداوند کے ان الفاظ میں اس کی اپنی ذات کے بارے میں کہی گئی ہے وہ ہے اس کی اچھائی اور بھلائی اور اس کی شفقت اور اس کی محبت کے بارے میں جو وہ گنہگاروں کے ساتھ رکھتا ہے. سو پہلی اس میں یہ ہے خداوند کی عظمت کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند میں ہوں، تیرا خدا بھی لیکن خداوند جو ہے وہ میں ہوں. یا عبرانی میں جو لفظ ہے وہ ہے یہوہ، اس کا ترجمہ یہاں کیا گیا ہے خداوند میں ہوں. اور یہ جو نام ہے مقدس نام یہوہ، اس عظیم نام میں خدا اپنی شاہانہ عظمت ظاہر کرتا ہے. یہ ہے اس کا مقصد اپنے لیے یہ لفظ یا یہ نام اسم مبارکہ استعمال کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں، خداوند ہوں، میں یہوہ ہوں. اس سے اس کی شاہانہ عظمت ظاہر کرنی مقصود ہے. اور یہودیوں کے درمیان خدا کے جتنے بھی نام، اور بہت سے نام ہیں، صرف 99 نہیں، اور بہت سے نام ہیں جو کتاب مقدس میں لکھے گئے ہیں، ان تمام ناموں میں یہوہ جو نام ہے اس کی عزت اور احترام سب سے زیادہ کی جاتی تھی. اور اسی نام سے وہ سمجھتے تھے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ خود کفیل ہے، وہ ابدی ہے، اور وہ قادر مطلق ہے. یہی ہے اس نام یہوہ کا مطلب، جس سے اس کی خود کفالت، اس کی ابدیت، اس کا قادر مطلق ہونا، اور خاص طور پر اس کا لا تبدیل ہونا ظاہر ہوتا ہے. کس سے؟ اسم مبارکہ یعنی یہوہ سے. اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن یہوہ کا مطلب ہے کہ وہ لا تبدیل ہے، وہ جو بادشاہ ہے، وہ جو خود کفیل ہے، وہ جو ابدی ہے، وہ جو قادر مطلق ہے. اور ملاکی نبی اپنے صحیفے کے 30 باب کی 6 آیت میں اسی الہی صفت کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ میں خداوند کیا ہوں، لا تبدیل ہوں. عزیزو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کلام بدل گیا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام کبھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ خدا خود کبھی نہیں بدلتا. خدا انسان نہیں، ہم بدلتے ہیں، ہم کہہ کے اپنی بات تو بدل جاتے ہیں، اور روز بروز ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے وہ کہا تھا اور پھر آپ نے یہ، تو احساس ہوتا ہے کس قدر میں فانی ہوں، کس قدر گنہگار ہوں. لیکن خدا ہماری طرح نہیں، وہ لا تبدیل ہے. سو جب بھی لفظ یہوہ یہ اسم مبارکہ ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ایک دم ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے خدا نہ صرف وہ جو خود کفیل ہے، جو ابدی ہے، جو قادر مطلب، بلکہ کیا وہ ہے، لا تبدیل ہے. اور ملاکی اس کا ذکر کرتا ہے کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اس لیے اے نبی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے. خدا لا تبدیل نہیں، اس کے منہ سے نکلنے والا کلام بھی جو ہے وہ بھی لا تبدیل اور غیر منحرف کلام ہے. سبق میں سمجھتا ہوں اس سے سیکھتے ہیں کہ اگر خدا جو یہوہ ہے تو ہمیں اس کا کس قدر احترام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کو اپنا ایک لنگوٹیا یار نہیں سمجھنا چاہیے، جو اکثر ہم کرتے ہیں اپنی عبادتوں میں بھی تالیاں بجاتے ہیں اور اس کے نام کے بارے میں عجیب عجیب باتیں ہم کہتے ہیں جیسے وہ کچھ بھی نہیں، جیسے وہ عام انسانوں کی طرح ہے.
جبکہ اس کا نام ہے یہوہ، جو لا تبدیل ہے، جو خود کفیل ہے، جو ابدی ہے، جو قادر مطلق ہے۔ اور جب ہم اس کے حضور میں آتے ہیں تو کس قدر احترام اور عقیدت مندی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ ہے، جب ہم اس کے حضور آتے ہیں، جب اس کی عبادت کے لیے آتے ہیں، کیا ہمارے دل، کیا ہمارے ذہن جو ہے اس کے احترام اور اس کی قدرت اور اس کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں؟ اس سے ہمارے بیٹھنے کا انداز، ہمارے آنے کا انداز، ہمارا رکھ رکھاؤ خداوند کی عبادت میں، اس پر اثر اس کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی عبادت کے لیے ہم آئے ہیں وہ خدا یہوہ ہے، جو قادر مطلق ہے، جو بادشاہ ہے، جو عظیم ہے، جو خود کفیل ہے، جو ابدی ہے، جو قادر مطلق ہے، جو لا تبدیل ہے۔ کس قدر ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ استثناء کی کتاب کے 28ویں باب کی 58 آیت میں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ خداوند کہتا ہے تاکہ تجھ کو خداوند یعنی یہوہ، وہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے، اپنے خدا کے جلالی اور محیب نام کا خوف ہو، اس لیے میں تجھے یہ اپنی شریعت دے رہا ہوں۔ استثناء 28واں باب اور اس کی 58 آیت۔ اگر تو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں غور کیجئے، کہتا ہے کہ احتیاط کر کے اس طرح عمل نہ کرے کہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کے جلالی اور محیب نام کا خوف ہو۔ واضح ہے کہ کیا کہا گیا ہے، جلالی، خدا کے جلالی اور محیب نام، اس کا پاک ترین نام وہ ہے یہوہ، کہ اس کا کیا ہو؟ خوف ہو۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب تو اس کے گھر میں آئے تو کیا ہے؟ خوف کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس کے گھر میں قدم رکھ۔ ہم رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے دل اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا بیٹھنا خداوند کی عبادت میں، اس کے کلام کو سننا، اس کی تعریف، کیا عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی ابدیت اور اس کی قادر مطلق حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ اگر وہ یہوہ ہے، لا تبدیل ہے، اگر وہ شاہ عظیم ہے، تو کیا ہماری زندگی سے اس کی شاہانہ عظمت ظاہر ہوتی ہے؟ یہ ہے۔ اور دوسری چیز جو بتائی گئی ہے اس دوسری آیت میں کہ خداوند تیرا خدا میں ہوں، یعنی خداوند میں ہوں، اور جو کچھ یہاں بتایا گیا وہ ہے کہ خدا کی سچائی اور بھلائی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ تیرا خدا ہوں۔ نہ صرف خداوند یعنی یہوہ میں ہوں، بلکہ میں تیرا خدا ہوں۔ اور غور کیجئے کہ یہ لفظ تیرا جو ہے یہ نہیں لکھا کہ تم، یعنی ایک سے زیادہ، یہ واحد کے صیغے میں ہے کہ خداوند جو ہے وہ شخصی طور پر، انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہمارے ساتھ مخاطب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تیرا شخصی طور پر میں تیرا خدا ہوں، شخصی طور پر۔ یعنی اگر خدا اپنے آپ کو صرف یہوہ ہی کہلاتا تو شاید ہم اس کے نام سے خوف کھاتے اور اس سے دور بھاگتے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں تو ان الفاظ سے مراد ہے کہ وہ ہمیں بڑی محبت سے اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ ہم سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ اور عزیز ہو، کیا یہ انجیلی سچائی نہیں کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، وہ ہماری طرف آیا۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھی کہ اس نے پہل کی جب ہم گنہگار تھے اور ہمیں اپنی طرف اس نے بلایا۔ ان الفاظ سے خدا کے ساتھ ذاتی اور شخصی تعلق اور رابطہ ظاہر کرنا مراد ہے۔ جب خدا کہتا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا میں ہوں، تیرا خدا، نہ صرف میں خداوند یہوہ ہوں بلکہ میں تیرا یہوہ ہوں، میں تیرا خدا ہوں۔ یہ خداوند کی بڑی مہربانی اور اس کی بڑی قدرت اور عظمت ہے کہ اس نے ایسے الفاظ ہمارے لیے لکھے ہیں کہ نہ صرف وہ یہوہ لا تبدیل خداوند ہے، خود کفیل، ابدی اور قادر مطلق، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا شخصی اور ذاتی خدا ہوں۔ آگے ہم دیکھیں، نہ صرف وہ کہتا ہے کہ خداوند تیرا خدا میں ہوں، بلکہ توجہ فرمائیے اس دوسری آیت میں لکھا ہے
کہ جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا ہوں. ملک مصر سے. اب غور کریں، اگر آپ کے لفظ مصر جو ہے اور غلامی کا گھر، دونوں کا مطلب ایک ہی یا دونوں ایک ہی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مصر سے غلامی یا مصر سے معاف کرنا، رہائی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ سوال ہمارے سامنے یہ ہے. خداوند تیرا خدا جو ملک مصر سے نکال لایا وہ میں ہوں. ملک مصر سے رہائی کا کیا مطلب ہے؟ نکال لایا، رہا کرنے والا میں ہوں. اس کی چند ایک وجوہات ہیں، میں ذکر کروں گا دو کا. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ رہائی جو تھی مصر سے، یہ بڑی عجیب و غریب تھی. ایک وجہ تو اس کی یہ تھی، خدا نے اپنی قوم اسرائیل کو عجیب و غریب معجزات اور نشانات کے ذریعے رہا کیا. ان دنوں میں اور میری گھر والی، ہم خروج کی کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں. پیدائش سے شروع کیا، شروع کے سال کے شروع سے، اور ان دنوں ہم خروج کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اور ابھی 9ویں آفت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ خدا نے کیا مصیبتیں مصری لوگوں پر بھیجیں، اور وہاں یہ ذکر کیا گیا ہے خروج کی کتاب میں. لیکن جب خداوند یہاں کہتا ہے کہ مصر سے نکال لایا ہوں، تو اس سے مراد ہے کہ وہ رہائی جو اس نے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو دی، یہ عجیب و غریب تھی، کیونکہ خدا نے اپنی قوم اسرائیل کو عجیب و غریب معجزات اور نشانات کے ذریعے رہا کیا. فرعون پر، آپ کو یاد ہے کہ اس بادشاہ پر مختلف قسم کی بلکہ 10 آفتیں اس نے بھیجیں. زمین کی پیداوار کو خدا نے ویران کیا اور مصر کے پیلوٹوں کو ہلاک کر ڈالا. یہ خروج کی کتاب کے خاص طور پر 12ویں باب میں لکھا ہے اور اس کی 29ویں آیت میں. جب اسرائیل مصر سے نکلے تو خدا نے سمندر کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے لوگوں کے لیے اسے دیوار بنا دیا تاکہ وہ خشک زمین پر چل سکیں. خدا نے اسی سمندر کو فرعون اور اس کے رتھوں کی قبر بنا دیا، لیکن اپنے لوگوں کے لیے دیوار بنا دیا تاکہ وہ حفاظت سے چل سکے. کتنی عجیب و غریب معجزات اور خداوند کے کام تھے. لہٰذا خدا کے لیے مناسب تھا کہ وہ 10 احکام دینے سے پہلے اس رہائی کا ذکر کریں، اس نکالے جانے کا ذکر کرے، اس رہائی کا ذکر کرے جو اس نے اپنے لوگوں کو دی تھی، کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کی رہائی کے لیے مختلف معجزات کیے تھے اپنے لوگوں کے لیے، تاکہ اس کا نام عجیب مشیر ثابت ہو، تاکہ اس کا نام جو عظیم ہے، جو لا تبدیل ہے، جو خود کفیل ہے، جو ابدی ہے، اس کو سارا جلال اور عزت ملے. سو ایک بات تو یہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ کیوں خدا مصر سے رہائی کا ذکر کرتا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ کیونکہ یہ رہائی بہت عجیب و غریب تھی. دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ یہ رہائی بہت زبردست تھی. صرف عجیب ہی نہیں تھی، بہت زبردست تھی. اور یہ ہے کہ خدا نے اسرائیل کو مصر کی بدی اور گناہوں سے چھڑایا تھا. اور پرانے عہد نامے میں بار بار مصر کے بتوں اور مصر کی بدیوں اور مصر کے گناہوں کا ذکر کیا جاتا ہے. اور جیسے بتایا گیا ہے مصر میں بت پرستی عام تھی. فرعون بادشاہ بت پرستی کے لیے مشہور تھا. خدا کا انکار کرنے والا یہ بادشاہ تھا. اور رومیوں کے پہلے باب کی 23ویں آیت جو تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قصوروار تھے یہ لوگ، مصر کے لوگ. لکھا ہے وہاں کہ انہوں نے غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. یہ تھا مصر اور اہل مصر کا گناہ، جو پولس رسول رومیوں کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں بتاتا ہے. اور وہاں سے خدا نے، وہاں سے یہوہ نے اپنے لوگوں کو رہا کیا. اور یہ وجہ ہے کہ خداوند اس کا ذکر خروج 20ویں باب کی 2 آیت میں کرتا ہے. اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی. کیا؟ پہلی بات یہ کہ خداوند تیرا خدا کیا ہے؟ وہ تجھے ملک مصر سے نکال لایا. اس وجہ سے کیونکہ یہ رہائی عجیب و غریب تھی، اور دوسری بات یہ کیونکہ یہ رہائی بہت زبردست تھی. مطلب یہ کہ بت پرستی کے مقامات سے رہائی پانا کوئی معمولی بات نہیں. خدا پرانے عہد نامے میں کم از کم 10 دفعہ ذکر کرتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا ہوں، جو کیا تھی؟ بت پرستی کی جگہ تھی. یشوع کی کتاب اس کا 24واں باب اگر آپ نکالیں تو وہاں آپ کو یشوع کے یہ الفاظ ملیں گے. یشوع ذکر کرتا ہے 24ویں باب میں
کہ ابراہیم کے لیے بھی خدا کی بڑی رحمت یہی تھی کہ اس نے اسے کشتیوں کے اور سے نکالا۔ 24واں باب اور اس کی 2 آیت اور پھر 3 آیت۔ یہاں مرد خدا یشوع بات کر رہا ہے، لکھا ہے 2 آیت میں، تب یشوع نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے آبا یعنی آبا و اجداد یعنی ابراہیم اور نحور کا باپ تارا وغیرہ قدیم زمانے میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں۔ میں نے تمہارے باپ ابراہیم کو بڑے دریا کے پار سے لے کر کنعان کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عنایت کیا۔ جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ یشوع ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم کے لیے خدا کی بھی یہی بڑی رحمت تھی کہ اس نے اسے بت پرستی کے ملک سے نکالا۔ اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے رکوں اور آپ سے پوچھوں، آپ جو کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے ایماندار ہیں، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہم سب، میں اور آپ، المسیح میں آنے سے پہلے بت پرست ہیں؟ اور کیا یہی وجہ نہیں کہ پولس رسول پہلے تھسلونیکیوں کے خط میں اس کے پہلے باب میں ذکر کرتا ہے تھسلونیکیوں کے لوگوں کے بارے میں کہ ان کی زندگی کا رکھ رکھاؤ کیا تھا؟ پہلا تھسلونیکیوں پہلا باب 9 آیت، وہ کہتا ہے ان لوگوں کو جو اب وہ مسیح میں ہیں، اور بتاتا ہے کہ وہ پہلے کیا تھے، اس لیے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا اور تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ بتوں کی پرستش ہر وہ شخص کرتا ہے جو مسیح کے پاس آتا ہے، یعنی مسیح کے پاس آنے سے پہلے ہم سب کے سب بت پرست تھے۔ ابراہیم کو اس کا احساس تھا، موسیٰ کو اس کا احساس تھا، تھسلونیکیوں کو اس بات کا پورا احساس تھا، اور ہمیں اس کا روزانہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ اس نے اب تک ہمیں بتوں کی پرستش میں نہیں رہنے دیا۔ اپنی انا کی پرستش، اپنے جسم کی پرستش، اپنی تعلیم کی پرستش، اپنے روپے پیسے کی پرستش، ہر بات میں اپنے لیے زندگی بسر کرنا، یہ ہے بت پرستی۔ آج شاید مٹی کے اور لوہے کے اور لکڑی کے بتوں کے سامنے تو ہم نہیں جھکتے، لیکن ہمارا دل انہی بتوں کی ماج گاہ ہے۔ ہماری تعلیم، ہماری خوبصورتی، ہمارا جسم، ہماری تعلیم، یہ ہے آج کے بت۔ خداوند ہم پر رحم کرے اور ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنے ساتھ وفاداری کے لیے اور بھی زیادہ آمادہ کرے، جب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کیا تھے اور خداوند نے کہاں ہمیں آج لا کر کھڑا کیا ہے۔ تیسری بات، نقطہ جو اس 2 آیت میں پایا جاتا ہے ہمارے لیے، خداوند تیرا خدا جو ملک مصر سے، اور لکھا ہے کہ غلامی کے گھر سے نکال لایا ہوں۔ غلامی کے گھر سے مراد ہے دکھوں کا گھر۔ چیز یہ ہے کہ مصر میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل سخت ظلم اور تشدد میں گھرے ہوئے تھے، پس انہیں یا ان پر جو بیگار لینے والے مقرر کیے گئے تھے، جو ان سے سخت محنت اور مشقت اور مزدوری لیتے تھے، ان سے اینٹیں بنواتے تھے لیکن بھس نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے اینٹیں چاہیے، اتنی چاہیے، لیکن اینٹیں بنانے کے لیے جو مٹیریل ہے وہ فرعون نہیں دے گا، ہم نہیں دیں گے، لیکن بناؤ، جیسے بھی ہوتا ہے بناؤ ورنہ ہم تمہیں ماریں گے۔ تشدد کرتے تھے۔ یہ ہے مطلب کہ خداوند تیرا خدا جو میں ہوں تجھے غلامی کے گھر سے نکال لایا ہوں، یعنی غلامی کا گھر، یعنی دکھوں کا گھر، یہ ہے مراد، غلامی کا گھر جہاں دکھ اور مصیبتیں بھری ہوئی تھیں۔ استثناء 4 باب اور اس کی 20 آیت، لیکن خداوند نے تم کو چنا اور تم کو گویا لوہے کی بھٹی یعنی مصر سے نکال لے آیا ہے، تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو، جیسا آج ظاہر ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے غلامی کا گھر، تو یہاں لکھا ہے نا خروج میں، استثناء میں یہ ہے کہ یہ کیا ہے، لوہے کی بھٹی اسے کہا گیا ہے مصر کو، جو کیا ہے یہاں پر غلامی کا گھر کہا گیا ہے۔ ہم اس سے عزیزو ایک بڑا ضروری سبق سیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ کچھ وقت کے لیے دکھوں میں گزر سکتے ہیں یا دکھوں سے گزر سکتے ہیں، یعنی غلامی کے گھر سے، لیکن خدا ضرور انہیں اپنے وقت پر ان دکھوں سے آزاد بھی کرنا جانتا ہے۔ اور اگر آپ مسیح ایمان میں کچھ عرصے سے چل رہے ہیں تو یہ آپ کا تجربہ ہونا چاہیے، اگر نہیں پہلے ہوا ہے تو آپ کو ہوگا
کہ خدا کے لوگ کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف دکھوں اور آزمائشوں اور مصیبتوں میں سے گزریں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ خداوند ہمیں ان دکھوں اور مصیبتوں سے آزاد کرے گا، جیسے اس نے بنی اسرائیل کو بھی کیا کہ خداوند تیرا خدا جو ملک مصر اور غلامی کے گھر سے نکال لایا، یہ میں نے کیا، میں تجھے نکال لایا مصر سے اور غلامی کے گھر سے، خداوند نے انہیں نکالا، اور خداوند اپنے لوگوں کو نکالتا ہے، روز بروز نکالتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی احساس کیا ہے اگر آپ خداوند کے ساتھ چل رہی ہیں تو یہ آپ کا تجربہ، موجودہ تجربہ ہونا چاہیے، کیونکہ دکھ اور مصیبتیں مسیحی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ابن خدا کے بارے میں کہا کہ وہ دکھ اٹھا اٹھا کر اس نے سیکھا کہ بیٹا بننا کیا ہوتا ہے، فرمانبرداری اس نے سیکھی، کیسے دکھ اٹھا کر، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے دکھ اٹھا کر ابن خدا نے فرمانبرداری سیکھی۔ لیکن ہم اکثر کیا ہوتا ہے، چیختے ہیں جب کوئی دکھ یا مصیبت، ہاں مر گئے، رڑ گئے، اور جب بھی جاؤ بس وہی ایک ہی میوزک لگتا ہے ان کے گھر میں، ہاں جی بیماریوں میں رڑ گئے، یہ ہوگا۔ خداوند کا جلال نہیں ظاہر ہوتا کیونکہ وہ خداوند کا نام نہیں لیتے۔ ان کے لیے آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بیماریوں اور دکھوں میں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ جہاں رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند کا نام لیں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ یعنی خداوند کا جلال ظاہر کرنے کے لیے خداوند اور اس کی رہائی اور اس کے مقصد کو پورا کرنے کا ذکر نہیں کرتے، وہ دکھوں اور مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ خداوند یہاں کہتا ہے کہ میں ان میں سے تمہیں نکال لایا ہوں، اور بعض ایمانداروں کو خداوند دکھوں اور مصیبتوں میں پڑے رہنے دیتا ہے جب تک وہ سبق نہ سیکھیں جس کے لیے وہ دکھ اور مصیبتیں انہیں دی گئیں، اور یہ ہے کہ وہ خداوند کو جلال اور عزت دینا سیکھیں۔ اور کئی دفعہ اس شخص کی زندگی میں ہوا ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں، کہ خداوند ایک سبق سکھاتا ہے دکھوں اور بیماریوں کے ذریعے سے۔ اس نے پولس کو کہا، جب پولس خداوند کے پاس آیا، لکھا ہے کہ 3 بار وہ کہتے ہیں میں خداوند کے پاس آیا کہ مجھے ہیلنگ مل جائے، اور خداوند نے کیا کہا کہ تیری کمزوری میں میرا زور ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی پولس کو شفا نہیں ملی تھی۔ شفائیں دینے والے جو لوگ ہیں ان کو سیکھنا چاہیے کلام میں کہ شفا جو ہے یہ ضروری نہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ پولس جس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے زیادہ تر کتابیں نئے عہد نامے میں ہیں، اور یہ وہی ہے جس نے سارے خط لکھے ہیں تقریباً، اور شفا کی تعلیم جو ہے اسی کے خطوں سے ہمیں ملتی ہے، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں خداوند کے پاس 3 دفعہ گیا اور اس نے کہا نہیں شفا نہیں ملے گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس بیماری سے جو بھی تھی ہمیں پتہ نہیں کیا تھا، خداوند نے کہا کہ تیری کمزوری جو ہے اس سے میرے زور اور میری قوت جو ہے وہ ظاہر ہوگی، اور اس سے میرا جلال ظاہر ہوگا۔ آج کے تو شفائیں دینے والے کہ پولس میں ایمان نہیں تھا، اگر ایمان نہیں ہو، کہتے ہیں ایمان ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، نہیں ضروری نہیں۔ اس کا مطلب کہ پولس جو ہے اس میں ایمان نہیں تھا، یہی نا اس کا مطلب، اسے شفا نہیں ملی تھی۔ خیر، مطلب یہ ہے کہ خداوند دکھوں اور کمزوریوں کے ذریعے سے اپنا عجیب کام اپنے لوگوں میں کرتا ہے، اور خدا کے لوگوں کو کہیں بھی دکھوں سے بری قرار نہیں دیا گیا، بلکہ خدا اپنی قوت اور جلال ظاہر کرنے کے لیے ایک عرصے تک انہیں رہنے دیتا ہے اور پھر رہا کرتا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خلاصہ جو ہے یہ کیا ہے احکام عشرہ کا، پیشتر سے کہ ہم پہلے حکم سے شروع کریں، اور خدا کی مرضی ہوئی تو ہم آنے والے دنوں میں پہلے حکم سے شروع کریں گے۔ لیکن ان باتوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان اصولوں کو شروع ہی میں اپنے ہاتھ میں اور دلوں میں تھام نہ لیا تو ہم 10 احکام سے غلط مطلب لے کر ہم اس آزمائش میں پڑیں گے کہ اس سے خداوند کی برکت ہمیں نہیں ملے گی، بلکہ ہم اس سے غلط سبق سیکھ سکتے ہیں جو خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ احکام عشرہ کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ خلاصہ ہے جس میں مسیح محبت کا سنہری اصول پایا جاتا ہے، یہ ہے خلاصہ اس کا، اور اس کے 2 حصے ہیں، خدا سے عظیم محبت اور دوسرا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت۔ یہ ہے 10 احکام کا خلاصہ، اور جب ان دونوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو یہ ہے مسیحی محبت کا سنہری اصول جو صرف اور صرف کتاب مقدس بائبل میں پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ پڑوسی سے یا دوسرے انسانوں سے محبت کا آغاز خدا کی محبت سے ہوتا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو اس طرح سے کہ پڑوسی سے یا دوسرے انسانوں سے محبت رکھیں، اس محبت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خدا کی محبت سے یہ آغاز ہوتا ہے۔
خدا سے محبت نئی پیدائش کے وسیلے سے وجود میں آتی ہے، اور پڑوسی سے اپنی مانند محبت نئی پیدائش کا پھل ہے۔ ایسی محبت تمام مسیح ایمان و عمل کا زندہ ثبوت ہے۔ جب خدا گنہگار کو اپنے بڑے فضل سے نئے سرے سے پیدا کرتا ہے تو پھر اس سے اس قسم کی محبت کی توقع بھی کرتا ہے۔ احکام 10 ایسی محبت سے زندگی بسر کرنے کا معیار ہے۔ انہی 10 احکام پر عمل کرنے سے ایماندار جو ہے وہ حقیقی مسیحی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ کیا ہیں وہ 2 حصے؟ ان کا میں نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ 10 احکام کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خلاصہ ہے مسیحی محبت کا سنہری اصول۔ پہلا کیا ہے؟ خدا سے عظیم محبت، اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت۔ اب میں ان کی تشریح کروں گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ کتاب مقدس سے دلیلیں دیتے ہوئے ہم اس پر غور کریں گے کہ پہلا حصہ ہے اس کا کہ خدا سے عظیم ترین محبت، یا کہا جا سکتا ہے کہ اولین اور عظیم ترین محبت۔ متی کی انجیل نکالیے، اس کا 22واں باب اور اس کی 36ویں آیت سے شروع کر کے، یا 34ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے یعنی مسیح خداوند سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ اور پھر بتایا گیا ہے، لکھا ہے کہ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا دار و مدار ہے۔ اور پھر لوقا کی انجیل میں بھی اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، 10واں باب 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا، توریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اور خداوند نے کہا کہ تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ اور پھر پوچھتا ہے کہ وہ میرا پڑوسی کون ہے؟ خداوند پھر کہانی بتاتے ہیں ایک شخص کی 30ویں آیت میں جو یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا، ڈاکوؤں میں گر گیا۔ اور پھر آخری بات بتائی گئی ہے کہ جو سامری تھا اس نے کیا کیا اس شخص کے ساتھ، جبکہ کاہن بھی آیا وہ بھی منہ ایک طرف کر کے چلا گیا، لاوی آیا وہ بھی چلا گیا۔ اور لکھا ہے کہ جو سامری ہے جس سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، معمولی آدمی تھا، وہ آیا اور اس نے اس شخص کا جو ڈاکو میں گھرا تھا اس کی مدد کی، بلکہ اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اپنے جانور پر بٹھا کر اسے لے گیا۔ اور لکھا ہے 37ویں آیت میں کہ جا تو بھی ایسا ہی کر۔ اس نوجوان شرع کے عالم سے کہا کہ جا تو بھی ایسا ہی کر، یہ تیرے لیے بھی اسی طرح ہے کہ جا تو بھی ایسا ہی کر۔ اور مرکز کی انجیل میں بھی لکھا ہے، ہم پڑھیں گے نہیں وقت کی کمی کی وجہ سے، 12واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے شروع کر کے 12۔ لیکن متی کی انجیل کے 22ویں باب کا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، بتایا گیا ہے کہ ایک عالم شرع کا آدمی جو ہے وہ آیا اور آزمائشی سوال خداوند سے کرتا ہے کہ توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ تو خداوند کیا کہتے ہیں؟ توریت کا حکم جو ہے 10 احکام کی طرف اشارہ ہے، وہ بتاتے ہیں، بلکہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا جو خلاصہ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ خدا سے عظیم ترین سب سے زیادہ محبت کرنی جو ہے یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اور یہی خلاصہ دوسرے الفاظ میں استثناء کی کتاب کے 6 باب میں دیا گیا ہے۔ استثناء کی کتاب اس کا 6 باب اور 4 آیت، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ بات ہے جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں یہ تیرے دل پر نقش رہے۔ سو کیا ہے یہاں پر تعلیم دی گئی اس خلاصے کے بارے میں؟ یہ خداوند ہمارا ایک ہی خدا ہے، یہ ہے توحید کی تعلیم، اور چونکہ ایسا ہے لہٰذا ہم نے اسی سے اور صرف اسی سے اب کیا ہے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنے ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے اور صرف اسی سے محبت رکھ۔ خدا سے عظیم ترین محبت جو ہے کرنی، یہ احکام 10 کے خلاصے میں سب سے پہلے بات آتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیاوی رشتوں
میں سب سے زیادہ محبت. خدا یسوع مسیح اس کے بارے میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ متی کی انجیل کے 10ویں باب میں 37ویں آیت، آپ اس حوالے سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. خداوند یہاں فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں. اس سے مراد یہ ہے کہ جب مسیح خداوند پر گھر کے لوگ ایمان لاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ بیٹا جو ہے وہ مسیحی ہو، اور اس کے مسیحی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں دوسرے جو ہیں جو مسیح کے پاس نہیں آئے وہ اس سے نفرت کریں گے، اور اس طرح سے اس گھر میں جدائی پیدا ہوگی. جو کوئی اپنے باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. کیا ہے مطلب؟ کہ خدا سے عظیم ترین محبت کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمام دنیاوی رشتوں سے سب سے زیادہ محبت ہمیں اپنے خدا سے رکھنی ہے. ایک خاوند کو حکم ہوا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت رکھے. مسیح خداوند کا وہی حکم جو ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے، سب سے پہلی محبت اسی مسیح خاوند کے لیے یہ ہے کہ وہ خداوند سے رکھے. اور وہ محبت جو ہے اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ وہی خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی سے ایسی محبت رکھے گا جیسی خداوند نے اپنی کلیسیا سے رکھی ہے. سو تمام دنیاوی رشتوں سے زیادہ محبت ہمیں اپنے خداوند سے رکھنی ہے. یہ ہے مطلب خدا سے عظیم ترین محبت. اور پھر یہ کہ لکھا ہے کہ تمام مالکوں سے زیادہ محبت ہم نے اپنے خداوند سے رکھنی ہے. لوقا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت. کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، عزیز نہیں رکھ سکتے. مطلب یہ کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اور اس سے کہیں زیادہ یہ سب کچھ کس میں آتا ہے؟ خدا سے عظیم ترین محبت کرنے سے. اور یہ ہے احکام عشرہ، یعنی 10 حکموں کے خلاصے کی پہلی کڑی، کہ ہم خدا سے سب سے زیادہ محبت رکھیں. اور عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک بار پھر کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف نئی پیدائشی کی بدولت ہو سکتا ہے. اگر ہم نے نئی پیدائش نہیں پائی، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، مسیح میں ہم نئے مخلوق نہیں بنے، اس سینے میں نیا دل نہیں جو خدا نجات کے ذریعے ہمیں دیتا ہے، اپنے روح القدس کی بڑی قدرت کے وسیلے سے دیتا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہوں گی. جب تک نیا دل اور نئی پیدائش نہیں ملے گی اس وقت تک ہم خدا سے اولین اور عظیم ترین محبت نہیں رکھ سکتے. اسی لیے گزارش ہے کہ 10 احکام جو ہیں یہ مسیح زندگی بسر کرنے کا معیار ہے. ان کے ذریعے سے نجات نہیں مل سکتی، نجات المسیح سے ملتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے نئی پیدائش حاصل کریں، نیا دل حاصل کریں، نئی زندگی حاصل کریں، پھر ہم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اسی کا مطالبہ وہ کرتا ہے. یہ ہے احکام عشرہ کے خلاصے کا پہلا حصہ. دوسرا ہے یہاں پر کہ نہ صرف خدا سے عظیم ترین محبت بلکہ انسان سے اپنی مانند محبت رکھنا. اور یہ متی کی انجیل کا 22واں باب جو ہے اس کی 29ویں آیت میں ہم نے دیکھا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت. اور اس حکم کے بارے میں لکھا ہے کہ دوسرا اس کی مانند ہے، کیا؟ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ احبار کی کتاب پرانے عہد نامے میں بھی اس کی تعلیم دی گئی تھی. احبار کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 18ویں آیت. تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنے قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھنا، میں خداوند ہوں. پھر متی کی انجیل کے 22ویں باب میں بھی ہم نے پڑھ لیا 38ویں اور 39ویں آیت میں کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنی ہے. مرقس کے 12ویں باب کی 31ویں آیت یہی لکھا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. اور پھر لوقا کا 10واں باب ہم نے دیکھا ہے اور اس کی 27ویں آیت میں بھی بالکل یہی الفاظ لکھے گئے ہیں. سو احکام عشرہ کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ خدا سے عظیم
ترین محبت، سب سے پہلی محبت، سب سے زیادہ محبت ہم نے خدا سے رکھنی ہے، اور اگر خدا سے رکھیں گے تو اس کے کلام سے بھی رکھیں گے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں علیحدہ نہیں ہیں۔ خداوند کی محبت جو ہے وہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کے دو حصے ہیں، خدا سے عظیم محبت اور اپنے پڑوسی سے، دوسرے لوگوں سے اپنی مانند محبت رکھنا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں، جیسے گزارش کی ہے، کہ خلاصے کی اہمیت کیا ہے۔ انہی حوالوں میں یہ بتایا گیا کہ ان دو حکموں کی جو تمام اخلاقی شریعت کی 10 احکام کا خلاصہ، ان کی اہمیت یہ ہے، متی کے 22ویں باب کی 40ویں آیت میں وہاں یہ لکھا ہے کہ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا دار و مدار ہے۔ یہ ہے اہمیت کا پہلا حصہ۔ انہی حکموں پر، ان دو حکموں پر تمام توریت اور نبیوں کے صحیفوں کا دار و مدار ہے۔ یہ اس قدر اہم ہے۔ اور پھر مرقس کی انجیل کے 12ویں باب کی 28ویں آیت سے شروع کر کے وہاں پر یہ لکھا ہے اس کی اہمیت کے بارے میں کہ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں، اور اشارہ جو ہے وہ 10 حکموں کے خلاصے کی طرف ہے، 10 احکام۔ بلکہ 33ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا؟ 10 احکام جن کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا سے سب سے زیادہ محبت، سب سے پہلی محبت، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت۔ جب لوکا اسی کہانی کا ذکر کرتا ہے اس عالم شرع کے بارے میں، تو جب حکم کا ذکر کیا جاتا ہے، خدا اس کا جواب دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ توریت میں کیا لکھا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے جیسے توریت میں اور کچھ لکھا ہی نہیں، اور وہ کیا ہے؟ صرف 10 احکام، اور ان کا خلاصہ مسیح خداوند پیش کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس قدر ضروری ہے کہ یہ غور کیا جائے کہ توریت اور سارے نبی جو ہیں ان کی تعلیم کا جو خلاصہ، جو سبسٹنس ہے، اس کی جو سمری ہے، وہ یہ ہے، خدا سے سب سے زیادہ محبت اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت۔ یہ ہے پوری توریت کا خلاصہ، اور میں آپ کو یہ اس کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ اور اسی کی بنیاد پر سنہری اصول ہے جسے کہا جاتا ہے گولڈن لا یا پرنسپل جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ یعنی انہی احکام یا خلاصے پر انجیل کا سنہری اصول جو ہے وہ بنیاد رکھتا ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا۔ لوکا کے 6 باب کی 31ویں آیت میں خداوند کہتے ہیں ساری کی ساری تعلیم، یعنی دریا کو، سمندر کو وہ کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو۔ کبھی آپ کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے ملیں، میرے ساتھ محبت رکھیں، میرا ذکر کریں، میرے ساتھ اچھے تعلقات ہوں؟ کلام پتہ کیا ہے کہ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ پہل کریں اور لوگوں سے ملیں۔ بعض لوگوں اپنی دنیا میں وہ رہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہاں جی فلاں نہیں ملتا مجھے، فلاں نہیں ملتا مجھے۔ کلام کہتا ہے کہ اگر آپ مسیحی ہیں اور اپنے آپ سے آپ بھرے ہوئے نہیں ہیں، مغرور نہیں ہیں، متکبر نہیں ہیں، تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ چلیں اور اٹھ کے لوگوں سے ملیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے ملیں۔ کلام کہتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ خود اٹھیں اور لوگوں سے ملیں۔ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ آپ بل جمع کروانے جاتے ہیں اپنا سوئی گیس کا یا بجلی کا، کتنا اچھا ہوگا اگر آپ اپنے پڑوسی کے پاس جائیں اور کہیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا بل جمع کروا سکتا ہوں، میں جا رہا ہوں اپنا بل بھی جمع کروانے۔ یہ ہے اس کا مطلب، جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اور اگر آپ کہتے ہیں بہت مشکل، عین ممکن ہے کہ سینے میں مسیح کا دل نہیں ہے۔ یہ ہے ساری تعلیم کا خلاصہ، جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں سڑک پر تو ہمیں بہت برا لگتا ہے جب کوئی ہمیں ایک کٹ کر دے ایک دم، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے سڑک پہ پیش نہ ہوں گاڑی چلاتے وقت، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ اچھے طریقے سے سڑک پر پیش آئیں۔ میرا بھی کام ہے ان کے ساتھ کہ میں ویسے ہی پیش آؤں جیسے میں ان سے توقع کرتا ہوں۔ اور یہ ہے احکام 10 کا خلاصہ اور اس کی اہمیت جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے۔ اور میں اب آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ 10 احکام پر عمل صرف ایماندار لوگ ہی کر سکتے ہیں، مثلا بعض خدا سے ویسی محبت نہیں رکھتے جو انہیں رکھنی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایماندار نہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ سب سے ضروری بات جو اب ہمیں دیکھنی ہے
وہ یہی ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں خداوند کے لیے سب سے زیادہ محبت ہے، اور اگر ہے تو کیا اس کے کلام سے ویسی محبت ہے؟ کلام خدا کو جو ہے اس کی اپنی ذات سے علیحدہ نہیں ہے۔ اگر خدا پاک ہے تو اس کا کلام بھی پاک ہے، خدا لا تبدیل ہے، اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے، خدا محیب ہے، اس کا کلام بھی محیب ہے یہ؟ کیا آپ کے دل میں خدا سے اولین اور عظیم ترین محبت ہے؟ سب سے زیادہ محبت آپ کے دل میں کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے آپ کا دل دھڑکتا ہے؟ کل نوجوانوں سے بھی اسی مضمون پر بات ہو رہی تھی، کیونکہ اگر محبت نہیں تو پھر فرمانبرداری بھی نہیں، اگر مسیح کی محبت نہیں، مسیح کے کلام سے بھی محبت نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ضرورت ہے کہ مسیح کا کلام سیکھنے کے لیے ہم باقاعدہ آیا کریں۔ اتوار کا دن جو ہے یہ خداوند کے کلام یعنی اس کی عبادت کے لیے اور رفاقت کے لیے علیحدہ کیا گیا ہے، اور چوتھے حکم میں بتایا کہ یاد کر کے تو نے سبت کا دن پاک ماننا ہے، گھر میں نہیں بیٹھے رہنا۔ اور جب عبادت کا وقت ہے تو عبادت میں آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق کیا ہے؟ خدا کے ساتھ ہے، جس نے ہمیں گناہ اور ابلیس کی غلامی سے آزاد کیا ہے۔ اور اگر دل میں اس کے لیے محبت ہے تو پھر ہم اس کے کلام پر بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن جب تک نیا دل نہیں، کلام پر عمل نہیں ہو سکتا، 10 احکام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب کی 17 آیت میں لکھے گا اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، وہ نیا مخلوق ہے، پرانی باتیں چیزیں ختم ہو گئیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اور فلپیوں کے 4 باب کی 13ویں آیت میں پولس کہتا ہے کہ میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں عبادت کرنے کے لیے جاؤں اور ہر اتوار جاؤں، لیکن میں یسوع مسیح کی قوت میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ پیغامات ترتیب وار اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ ہم ترتیب وار حاضر ہو کر ترتیب وار ان کا مطالعہ کریں، اور اگر ہم ترتیب وار نہیں آتے اور باقاعدہ طور پر کلام نہیں سنتے، کلام کی وہ تاثیر ہمارے دلوں میں اور زندگیوں میں جو ہونی چاہیے وہ کبھی پیدا نہیں ہوگی، کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ اور وہ کلیسیاں نہیں بنتی کلام کے مطابق، جو کبھی آج کلام سنا پھر غائب رہے 2 ہفتے پھر آگے پھر یعنی ایسے کرتے ہیں، کبھی کلیسیا نہ یہاں بنے گی اور نہ کہیں اور جب بنی ہے۔ کلام میں ہم نے سیکھا ہے کہ ابتدائی مسیحیوں کا کیا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر رسولوں سے تعلیم باقاعدہ طور پر متواتر مسلسل پایا کرتے تھے، اور اسی لیے کلام جو ہے وہ بھی مسلسل دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے مسیح سے محبت کا ایک ثبوت۔ جس کے سینے میں نیا دل نہیں وہ 10 بہانے بنائے گا، مجھے یہ کام ہے، میں فلاں ہے، میں یہ ہے، اس لیے نہیں آ سکتا۔ جیسے کلام میں تمثیل دی گئی کہ میں نہیں آ سکتا، میں نے شادی کروائی ہے، میں نہیں آ سکتا، میں نے زمین خریدی ہے اس لیے نہیں آ سکتا، میں نے یہ 100 بہانے ہیں خدا ان کے گھر میں نہ آنے کے۔ لوگ کرتے ہیں، جبکہ لکھا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا ہے، یاد کر کے بھولنا نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تو ہم اپنی ذات کے لیے رہتے ہیں، جو سب گناہوں کا بڑا گناہ ہے، اپنی ذات کے لیے رہنا، اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے زندہ رہنا۔ جبکہ دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب کی 15ویں آیت میں ممانعت کی گئی ہے کہ وہ جو مسیح کے ہیں وہ اپنے لیے نہیں رہتے بلکہ اس کے لیے رہتے ہیں جو ان کے لیے مصلوب ہوا اور جس نے اپنی جان ان کے لیے دی۔ خداوند ہم پر رحم کرے اور اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔